شان مبارک کے 16 تاریخ ہے ذی القعدہ 1444 ہجری 6 جون 2023 فجر کے درس میں طلباء والدین و سامعین حضرات بچوں کے پہنچنے تک آج پہلے ہم دوسرا درس کریں گے اور پھر بچوں کے پہنچنے کے تک ان کا سبق پھر بعد میں سنیں گے۔ ہمارا سلسلہ درس کا ہم اور ہمارا اسلام اس حوالے سے روادہ ہے اور اس ذی القعدہ کے ماہ مبارک میں اس کو ہم نے شروع کیا اور ذی القعدہ ہمارے دین اسلام کا 11واں مہینہ ہے جس کی آج 16 تاریخ ہے۔ پیچھے جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے نکاح اور رخصتی سے متعلقہ آج ہم بات کریں گے۔ گزشتہ درس میں یعنی کل والے درس میں ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 3 صاحبزادیوں کا ذکر خیر کیا اور ان کے نکاح سے متعلقہ اور وفات شریف سے متعلقہ کچھ باتیں آپ طلباء کو اور سامعین کو بتائیں۔ تو آج ہم امت مسلمہ کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹیوں کے لیے اور بالخصوص سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے نکاح اور رخصتی کے موقع پر جو کچھ عطا کیا مسلمان ماں باپ نکاح رخصتی کے موقع پر اگر انہی چیزوں کو مد نظر رکھیں اور برادری کی رسم و رواج کو لات مار کر اپنے دین و دنیا بہتر کرنے کے لیے اس طرف راغب ہوں تو دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ تو فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کا نکاح مبارک اللہ تعالیٰ کے فضل اور امر سے ہی ہوا اور اس میں مخالفین طبقہ جو ہے وہ اس حد تک اس میں بھی تجاوز کر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، حدیں توڑ دیتے ہیں۔ خیر جن کی کوئی حد ہی نہیں انہوں نے حد توڑنی کیا ہے۔ اب ایک ٹولہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود خطبہ نکاح پڑھا کر عرش کے اوپر اور گواہ جبرائیل و میکائیل نے یہ ان لوگوں کے خرافات ہیں جو زیادہ اس گھرانے کا نام لینے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ ان کے خرافات سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں۔
یعنی آپ ایک مصنوعی فضیلت بنانے کے لیے فرشتوں کو گواہوں میں شامل کر لیا، اور خطبہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ اس طرح کے خرافات ان لوگوں کے ہیں، اور انہی لوگوں نے سب سے بڑھ کر توہین بھی فاطمہ پاک کی ہی نعوذ باللہ کی ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی اس پاک ہستی کی کہ نعوذ باللہ اس پاک ہستی کو گدھے کے اوپر بٹھا کر، جیسا کہ انہیں اپنی کتابوں میں بکواسات لکھے ہیں۔ میں صرف معاشرے کو اور ان بیویوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بیویاں ٹھوئیں کی مانند، ٹھوئیں کی صفت ہوتی انے واہ انہیں ٹریا ہی رہنا ہے۔ ٹھواں جڑا ہے نا انہیں انے واہ ٹریا ہی رہنا ہے، پتہ نہیں اگے کی ہونا کی نہیں ہونا۔ یہ بعض بیبیاں دی ایسی عادت ہوتی ہے کہ انہیں انے واہ ٹریا ہی رہنا ہے، جتوں میں کوئی تویز گنڈا لبے اوتھے انہیں انے واہ ٹریا ہی رہنا ہے، پاویں اگلا ایمان برباد کر دے، ایمان ساڑ دے، عزت غیرت کا جنازہ ختم کر دے۔ بیبیاں پھر وہی ٹھویں والی عادت ہی ہے، ٹریا ہی رہنا ہے، ٹریا ہی رہنا ہے۔ ان لوگوں نے اس حد تک توہین کی ہے اہل بیت پاک کی کہ نعوذ باللہ فاطمہ پاک گدھے پہ بیٹھ کر گئی صدیق اکبر کے دربار میں، تو وہاں اپنا حق مانگا تو انہوں نے حق نہ دیا، کبھی کہا کہ دے دیا، حضرت عمر نے پھر ورق لے کر پھاڑ دیا نعوذ باللہ۔ اور یہ بنیاد بنا کر سنی سیدھے سادے جو بھولے ہیں ان کے ایمانوں پہ حملہ کرنے والے لوگ تو باغ فتح کے حوالے سے یہ وہ بات کرتے ہیں۔ اور ٹی وی کے اوپر بھی جو فتنہ پھیلا اس کا سبب بھی یہی تھا کہ ایک وہ وکیلن جو کنجری تھی اس نے آ کر بھونکا ٹی وی کے اوپر کہ نعوذ باللہ عدل و انصاف کا، تو اسی دن جنازہ نکل گیا جس دن نبی کی بیٹی کو دربار سے خالی لوٹا دیا گیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اس طرح کے بکواسات لوگوں کے جو ہیں۔ تو خاتون جنت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کی رخصتی اور نکاح، اس کو ہم مختصر طور پر آپ کو اتنا بتا دیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عرض کی کہ علی آپ شادی فرما لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ نے فقیرانہ زندگی بسر کی ہے، اور فقر آپ کا امتیازی خاصہ ہے مولا مشکل خدا کا، مولا مشکل خدا شیر خدا کا، یعنی زہد ترک دنیا۔ تو آخر قصہ مختصر بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پاک کا رشتہ مبارک مولا علی پاک سے اظہار فرمایا کہ علی میں تمہیں ہی رشتہ دوں گا، اور فاطمہ تمہارے لیے ہی میں نے اس کو چنا ہے۔ تو یہ سلسلے کے بعد اب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے دوست، اور کوئی ان میں کوئی ایسا تضاد نہیں جیسے لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو قصہ مختصر کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ زیرہ ہے اور تلوار ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا ان کو فروخت کر دو، تو فروخت کر دی وہ دونوں چیزیں، اور حضرت عثمان غنی پاک نے ان کو خریدا، اور پھر شادی کے موقع پر ہی حضرت عثمان پاک نے وہی زیرہ اور تلوار بطور تحفہ مولا علی پاک کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو پھر وہ جو درہم دینار ملے اس سے کچھ چیزیں جو ضروری تھی وہ حضرت بلال پاک لائے، اور نکاح کا اہتمام ہوا مسجد نبوی شریف میں، اور فاطمہ جنت پاک کے نکاح کے جو گواہ تھے وہ صدیق و فاروق تھے۔ گواہ کون تھے؟ صدیق و فاروق۔ بیٹا بقیہ جو نہیں پہنچے جلدی پہنچو اور سیدھے ہو کر بیٹھو۔
تو صدیق و فاروق گواہ تھے، اور گواہوں کا عادل اور مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہاں آپ تمام طلباء اور سامعین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ابو بکر، عمر، عثمان پاک بھونکتے ہیں وہ اہل بیت کی کس حد تک بےعزتی اور توہین کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ صحابہ منافق تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، نعوذ باللہ۔ تو گواہ تو وہی ہوئے مولا علی پاک کے نکاح مبارک کے۔ تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹے کو جو چیزیں عطا کی رخصتی کے وقت، وہ چند ہی چیزیں تھیں۔ ان میں 11 عدد برتن تھے، یعنی برتن جو گھر میں روزمرہ کے استعمال کے لیے 11 عدد برتن تھے، اور چارپائی اور ایک گدا جس میں کھجور وغیرہ کی چھال بھری ہوئی، یعنی اتنی سادگی تھی، اور ایک پٹکا اور جا نماز، یعنی جو آپ کا اس وقت معمول کے مطابق چیزیں ضرورت میں تھیں وہ چیزیں آپ نے عطا فرمائی۔ آج بھی یعنی جو ضرورت کی چیز ہے وہ اولاد کو ضرور دینی چاہیے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو گھروں میں پڑے پڑے ہی ان چیزوں کی عمر بیت جاتی ہے اور لکڑی کو گھون ہی کھا جاتا ہے، جن کو روزانہ پوجا پاٹی کر کے عورتوں نے رکھنا ہوتا ہے، اور ان کو مطلب ہے اتنا شاید اٹھ کر مائیں بہنیں بیویاں اپنا چہرہ اتنا شاید نہ دھوتی ہوں صبح اٹھ کر پانی سے، جتنا یہ برتنوں کی پوچھا پاچی میں لگی رہتی ہے، اور برتنوں کی صفائی میں اتنی زیادہ لگی، اور پھر برتنوں سے ہی گھر بھرے ہوئے ہیں، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ان برتنوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، یہ برتن دیکھو، یہ لیا، یہ لیا، یہ لیا۔ یعنی جن چیزوں کو ہم نے ایک ضرورت کے ساتھ بھی رکھنا تھا، ان کو ہم نے وہ جگہ اپنے دلوں میں دی ہوئی ہے جو دین کو دینی چاہیے تھی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رخصت فرمایا، اور یہاں ایک مسئلہ علماء نے لکھا، یہ دیوبندی مفتی ہے، ہدایہ شریف جو ہماری فقہ کی کتاب ہے اس کی شرح اس نے لکھی، وقایا شرح وقایا، اس میں اس نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک شخص امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ تو اس نے آ کر عرض کی کہ حضور، میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، اس کو جہیز میں دینے کے لیے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں دین و دنیا کی ہر چیز اسے دوں گا، اب میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں تو میں اپنی قسم کیسے پوری کروں۔ یہ واقعہ یہ مفتی صاحب نے بھی اسی اسلامی زندگی میں لکھا ہے لطیفہ کے عنوان سے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور بقیہ جب تیاری ہو جائے تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اسے قرآن دے دینا، کیونکہ دین و دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس پاک قرآن میں رکھی ہیں، اور قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں ذکر نہ کی ہو۔ تو آج قرآن پاک بعض مقام پہ بچیوں کو دیا تو جاتا ہے رخصتی کے وقت، اور پھر جائے نماز بھی بنوا دی جاتی ہے، لیکن وہ چیزیں گھروں میں ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہیں اور دنیا کی چیزوں کا غلبہ آ جاتا ہے۔ تو خیر قصہ مختصر، اب ہم اس
نکاح مبارک کا جو منظوم کلام ہے مفتی صاحب نے لکھا، اس کو ہم مختصر پڑھیں گے۔ آپ تمام طلباء خاموشی سے سنیں گے، ہمت انگوش ہو کر، شور نہیں آپس میں کریں گے، بولیں گے نہیں، اور صرف آپ توجہ سے سنتے رہیں گے۔ اور پھر اسی طرح جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی پاک کو چیزیں عطا فرمائی، اور پھر فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کی جو گھریلو زندگی ہے، ان تینوں چاروں باتوں کو مفتی صاحب نے منظوم کلام میں لکھا ہے، یعنی شعروں کے انداز میں لکھا ہے۔ تو یہ ہم کلام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ تمام جو طلباء ہیں وہ توجہ سے بیٹھیں گے، حرکت نہیں ہوگی، شور نہیں ہوگا، آپ صرف توجہ سے سنیں گے۔